حال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات ہیں۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا، 200 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے، یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں، تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے، تھرکتے رہتے ہو، ناچتے رہتے ہو، کون سا جوش ہے؟ ہاں، تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا، قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا کھڑے ہوں گے؟ سمجھ میں آتے تو نا۔ قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو، بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے، وہ توبہ کر لیں؟ اتنی آیت سنی تھی، فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیوں؟ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی۔ لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی، دل پر ایسے گزرنے لگی، ہتھیار پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت ہی قیمتی اور ایمان کو تازہ کرنے والے بیان پر ریاکشن کرنے والے ہیں۔ یہ بیان ہے مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جس میں وہ ہمیں ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں صرف 100 مرتبہ اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دوستو، ذکر الہی صرف زبان کی مشق نہیں، بلکہ یہ دل کو سکون دینے، گناہوں کو مٹانے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ذکر کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں، روزی کی کشادگی، بیماری سے شفا، قرضوں سے نجات، دل کا سکون، اولاد کی بھلائی، اور ہم ان سب کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی یاد کے ذریعے ہی انسان اپنی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے نہایت سادہ انداز میں سمجھایا کہ یہ تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ ایک خزانہ ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ جو چاہے اللہ سے مانگے، اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج کے
چلیے اس بیان کو سننے کے بعد ہمیں یہ سبق ملے گا اپنی دعاؤں کو مضبوط بنانے کے لیے ذکر الہی کو معمولات میں شامل کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے دوستو اس ایمان افروز بیان کو غور سے سنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے دن میں صرف چند منٹ نکال کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے سے ہماری زندگی کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں اور دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ تبدیلی آئی، جانتے ہیں فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے۔ آج اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض کا نام آئے تو وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دیا۔ آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں۔ یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ہاں، لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے، 15 منٹ میں پورا ہو جائے، کچھ بھی پڑھتا رہے ہو، عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے، ہاں بس یہ ہے کہ تڑ جلدی سے نکالتے۔ مسلمانوں، کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا۔ قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے۔ قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے۔ ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا، صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا۔ کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے۔ تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ ہاں، ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا۔ قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے، جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے، جلدی لاؤ قرآن۔ ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن زندوں کے لیے نا، ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم، فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے۔ یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے۔ سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو۔ بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا، بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن، لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے۔ شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب، لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں،
हाँ, कोई भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कहीं का स्टूडेंट हो, मेरे साथ बैठे, मैं उसके साथ इंशाअल्लाह डिस्कस ज़रूर करूँगा हर टॉपिक पर। लेकिन ये बरकत है सिर्फ कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पढ़ा है तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने हमें साइंस की भी समझ अता की है, हमें मैथ्स भी आता है, हमें ज्योमेट्री भी आती है, हमें फिजिक्स भी आता है थोड़ा बहुत। मैं ये फ़ख्र के लिए नहीं कह रहा, ना ही ये गुरूर के लिए कह रहा हूँ, बल्कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमें शुद्ध बुद्धि दी है वो कुरान की बरकत से अता किया है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिख रखी हैं कि आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हल नहीं कर पा रहे हैं, उनके मैथ्स के बड़े बड़े टफ फंडे नहीं हल कर पा रहे हैं। किबला पहचानने के उलूम आज भी किताब लिखी हुई है, ज्योमेट्री पर लिखी हुई है, इल्म रमल पर, इल्म जफर पर और ज़ीजात पर, ऐसे ऐसे इल्म है जिसके नाम भी तुमने नहीं सुने होंगे। और आला हज़रत ये कहाँ जाकर पढ़े थे, कौन से मदरसे में? ये फ़न, ये उलूम आज पूरे हिंदुस्तान के मदरसों में नहीं पढ़ाए जाते। आला हज़रत कहाँ से पढ़े? खुद फरमाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस रसूल की बरकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जो हो गया, हर इल्म खैरात में मिला। मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों ज़रूर जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियों में जाओ, टॉप करो, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करो। लेकिन अकीदा और यकीन ये होना चाहिए कि तुम दुनिया में अगर उरूज पर पहुँचोगे तो शुरुआत तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होनी चाहिए। यहाँ से हो तो फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की भी देगा और बरकत भी अता करेगा। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान अज़ीम की बरकतें अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। एक सवाल है, ये हर नमाज के बाद यहाँ पर जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सही किताब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन में ये 100 मरतबा पढ़ लिया, दिन भर जो कुछ भी किया गया था सब अल्लाह माफ़ फरमाएगा। तो रिवाज ये दिया जाता है कि 5 वक्त की नमाज़ों में अगर तुमसे 50 या 55 मरतबा हो जाए, 11 मरतबा पढ़ते हैं, बाकी का बचा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज हमने सुना कि दिन में सिर्फ 100 मरतबा एक मखसूस तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला अपने बंदे को बेशुमार निअमतें अता करता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये वाकई एक ऐसा नुस्खा है जो न सिर्फ हमारी दुनिया संवार सकता है बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए नजात का ज़रिया बन सकता है। हम सब की ज़िंदगी में हज़ारों हाजतें और ख्वाहिशात होती हैं, कोई रोज़ी की तंगी से परेशान है, कोई बीमार से, कोई कर्ज के बोझ से और कोई दिल के सुकून से महरूम है। लेकिन याद रखें, इन सब का हल अल्लाह की याद में है, ज़िक्र इलाही और ताकत है जो इंसान को दुनियावी फिक्र से आज़ाद करके अल्लाह की रहमत के साए में ले आती है। दोस्तों, अगर हम रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़ लें तो ये न सिर्फ हमारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनेगी बल्कि हमारी रूह को भी सुकून देगी। ये अमल बज़ाहिर छोटा है मगर इसके आसारात बड़े अजीम हैं। अगर आपको ये बयान और मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये कीमती पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसे ही ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ बयानात के रिएक्शन वक्त पर मिलते रहें। अल्लाह ताला हमें अपनी याद में मशगूल रहने, ज़िक्र को अपनी आदत बनाने और अपनी हाजतें सिर्फ़ उसी के दर पर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।